بے انتہا صحابہ اکرام رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا جنہوں نے رسول رحمت کا دیدار کیا، ان کی آنکھوں کا کیا کہنا، ان کے کانوں کا کیا کہنا جن کی آنکھوں نے رسول رحمت کا چہرہ دیکھا، جن کے کانوں نے رسول رحمت کی باتیں سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے ہیں، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، مدینہ منورہ ہو یا پھر سفر ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پریشان ہوتے تو حضرت بلال سے کہتے، یہ بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو اور نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے اب وہ دن آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک مدینہ کے اندر غمگین چھا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن رسول رحمت مدینہ کے اندر تشریف لائے، مدینہ کی ہر چیز چمک رہی تھی، اور جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے، مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی۔ صحابہ اکرام پروانے کی طرح کیا کرے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اس قدر محبت کے اندر ڈوبے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دل نہیں لگنے لگا مدینہ کے اندر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانی کی طرح گھوم رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ بھی خالی نظر آ رہا ہے، جہاں جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کے آگے بیٹھے رہتے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حضرت بلال کی انگلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی۔ نبی کے وفات کے بعد حضرت بلال کو دل کو سنبھالتے ہیں، آذان دینے کے لیے اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اس لفظ پر پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور عادت کے مطابق اپنی انگلی آگے کی طرف نکلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں، فوراً بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ دل بیزار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، جو خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ابو بکر سے التجا کرتے ہیں، اب میرا دل مدینہ کے اندر نہیں لگ رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بیٹھ جاؤں، کہیں اور جا کر کے سکون کی زندگی گزاروں۔ مجھے یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ستا رہی ہے، مدینہ کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلال، مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ، مدینہ کے اندر رہو، تیری آذان کی آواز ہمیں نبی کا دور یاد دلاتی ہے، اے بلال مدینہ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو بظاہر آپ مجھے یہاں مدینہ کے اندر روک لیجئے، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤں۔ حضرت ابو بکر اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس جملہ سے آپ غور کریں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے مجھے آزاد کیا، مدینہ کے اندر مجھے روک لیجئے، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تو مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بہرحال مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلے جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت سے ملتا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا دل اب مدینہ کے اندر نہیں لگ رہا ہے، مدینہ کی گلیوں میں گزرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے،
آزان دینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود نہیں ہوتے۔ اے ابو بکر مجھے اجازت دیجیے کہ میں مدینہ چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے التجا کی، اے بلال تم میرے قریب رہو، بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی ہے، بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی ہے، مجھے پتا نہیں کہ میری موت قریب ہے یا دیر ہے، ہو سکتا ہے کہ میں قریب ہی دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ اے بلال ایک احسان ہوگا، ایک کرم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح سے تو نبی کے ساتھ رہا کرتا تھا، نبی کے قریب رہا کرتا تھا، نبی کے لیے آزانے کہا کرتا تھا، اور اے بلال مجھ پر ایک احسان کر دو کہ تم ہمارے میرے ساتھ رہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس طرح سے آزان کہتے تھے اسی طرح سے آزان کہو۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کی بات کو مان کر کے وہیں پر مسکن اختیار کیا، مدینہ کے اندر رہے، اور جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے مدینہ کے اندر آزان دیتے رہے، لیکن دل گوارا نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بھی نبی کی یاد ستا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے میں میدان جنگ کے لیے نکل جاؤں، جہاد کرنے کے لیے نکل جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے جواب دیا جس طرح سے حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بلال جس طرح سے نبی کے قریب رہتے تھے، ابو بکر کے قریب رہتے تھے، اے بلال مجھ پر بڑا کرم ہوگا کہ تو میرے قریب رہا کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، اے بلال میرے دور کے اندر بھی اذان دیا کر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ نبی کے دور میں آزان دیتے تھے، ابو بکر کے دور میں آزان دیتے تھے، اور میری بات نہیں مان رہے ہو کہ ضد پر اڑے ہو کہ میں مجھے یہاں سے جانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کے حکم پر نبی کے دور میں آزان دیتا تھا، جب ابو بکر کا دور آیا تو وہ میرے ولی نعمت ہے، یعنی ان کے ذریعے اللہ نے مجھے آزاد کرایا تھا، اس وجہ سے ان کی بات مان کر کے میں مدینہ کے اندر رہا۔ اے عمر اب مجھے اجازت دیجیے میں کہیں دوسری جگہ چلا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور یہاں سے نکل کر کے ملک شام چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا لشکر کشا اور ملک شام جانے لگے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس فتح ہو گیا، وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، بڑی ہی شامت کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو بھی فتح کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، اے بلال اب وہ آزان ہمیں سناؤ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آزان دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے لشکر ہے، کثیر تعداد کے اندر صحابہ اکرام موجود ہے، تابعین اکرام بھی موجود ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑی ہوئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آزان سناتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ بہت دن ہو گیا یہ آزان سن کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے نکلنے کے بعد صحابہ اکرام ترس گئے تھے بلال کی آواز سننے کے لیے، بلال کی آواز سننے کے لیے ترس چکے تھے۔ کئی سال بیت گیا، وہ دور یاد نہیں آ رہا ہے۔ آج بیت المقدس فتح ہو گیا ہے اور وہ آزان صحابہ اکرام کے کانوں میں گونج رہی ہے جو اذان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گونجا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رونے لگے اذان سن کر کے، پرانی یادیں تازہ ہو گئی، نبی کا چہرہ سامنے آ رہا، نبی کا دور سامنے آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سامنے آ رہا ہے۔ بڑی پرانی تازی یادیں راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنا روئے صحابہ کرام، اتنا روئے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے کہ اس طرح کی رونا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا زیادہ بیت المقدس کی فتح ہونے کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ محبت ہے، محبت ہے، اس قدر محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس دور کی ہر ہر یادیں ستا رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ اذان جو اللہ کے نبی بیٹھا رہتے، سفر میں ہوتے، حضر میں رہتے، بلال سے کہتے بلال اذان دو۔ آج وہ اذان صحابہ کرام کے کانوں پر پڑ رہی ہے، بے ساختہ آنسویں بہہ رہی ہے اور صحابہ کرام چیخے مار مار کر کے رونے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے۔ کسی طرح سے اذان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر اذان تو دینا نہیں چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی لشکر جب واپس آنے لگی مدینہ، جابیہ جگہ پر پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کیا، گزارش کیا، اے عمر مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہی ملک شام کے اندر رہوں، اب مجھے مدینہ جانے کے اندر کوئی دل نہیں لگ رہا، مدینہ جانے کے ذرہ برابر بھی دل نہیں لگ رہا، کیونکہ مدینہ کے اندر اب شخصیت زندہ نہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ تم یہیں پہ رہو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور گزارش کی کہ وہ بھائی جس کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا تھا، یعنی ابو رویحہ، وہ بھی میرے ساتھ ملک شام کے اندر ہے، تو بڑی گزارش ہوگی دونوں کو رہنے کی اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اور یہ دونوں خوالان محلے کے اندر جاتے ہیں ملک شام کے اندر، اور وہیں پر اپنا مسکن اختیار کر لیتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں۔ خوالان کے اندر جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے گزارش کی کہ ہم گمراہی پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمایا، ہم غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالداری عطا فرمایا، لہٰذا اپنی لڑکیوں کی نکاح اگر ہمارے ساتھ کر دو تو ہم اجدوزی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں خوالان محلے کے اندر ملک شام ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کا نکاح دونوں سے کرا دیا اور دونوں وہیں پر سکون اختیار کرنے لگے۔ پھر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ابن اسیر رحمہ اللہ نے پیج نمبر 307 کے اندر لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا اے بلال کیا میری زیارت نہیں کرو گے؟ کل سنیں گے یہ واقعہ۔